मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर मैं किसी न किसी अपने सब्सक्राइबर का पाम रीड करता हूँ और वहाँ से मैं आपको पामिस्ट्री सिखाता हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसा हाथ आपके सामने लेके आया हूँ जिस हाथ को देख के मैंने खुद पामिस्ट्री सीखना शुरू की। ये 1984 की बात है, 1984 की बात है, जब मैंने अपना हाथ पढ़ना शुरू किया। क्योंकि सबसे पहले एक मगरबी राइटर हैं, कीरू या कैरो कुछ उसको लोग बोलते हैं, कुछ लोग कीरू बोलते हैं, तो कैरो या कीरू जो भी उनका नाम है, वो बड़े फेमस हैं मगरब में, बाबाए पामिस्ट्री आप उनको कह लें। तो उन्होंने पामिस्ट्री पे बड़ा वर्क किया हुआ था। तो पहली दफ़ा जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 8 क्लास में, तो मैंने पामिस्ट्री की बुक ख़रीदी। क्योंकि बुक रीडिंग का मुझे बचपन से ही शौक़ था। कुरान का तर्जमा तफसीर भी मैंने 1984 में पढ़ना शुरू कर दिया था और दीन के साथ भी मैं 1980 से इनके अटैच हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ना नमाज जुमा मिस की है, ना कभी रमज़ान के रोज़े मिस किए हैं। क्योंकि तकरीबन 84 से मैं रोज़े रख रहा हूँ और नमाज जुमा भी मेरी कभी मिस नहीं हुई। हाँ, बीच में नमाजें जो हैं वो थोड़ी बहुत मिस होती रही हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे से मैं 5 वक़्त जो अपनी नमाज है ना, उसको भी मैं बाजमात नमाज अदा कर रहा हूँ। तो ये मज़हब के साथ आपका अटैच होना, आपका नमाज रोज़ा नमाज जुमा अदा करना, ये भी अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है तो आप अल्लाह के रास्ते पे आते हैं। वरना अल्लाह तौफीक ना दे तो अल्लाह ताला आपको फिर अपने सामने खड़ा भी नहीं करना पसंद करता। ये लोग जो नमाज नहीं ना पढ़ते, नमाज जुमा नहीं पढ़ते, तो उन लोगों के लिए ये शर्म की बात है कि अल्लाह ताला उनको अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं करता। तो खुदार आप अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आप 5 वक़्त नमाज पढ़ना शुरू करें। स्पेशली नमाज जुमा मिस ना करें, क्योंकि जब आप 3 नमाज जुमा मिस कर देते हैं ना, नमाज जुमा छोड़ देते हैं, तो फिर आपके दिल पे एक स्याह नुक्ता लगना शुरू हो जाता है। और फिर वो स्याही जूं आप नमाज जुमा मिस करते चले जाते हैं, नमाजें छोड़ते चले जाते हैं, तो आपका दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त इतना ऐसा आता है कि आपका दिल मुकम्मल गुनाह से जंग आलूदा हो जाता है, वो इतना वो काला हो जाता है कि फिर वहाँ पर आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये दिल की स्याही हम कैसे दूर कर सकते हैं? भाई, दिल की स्याही आप नमाज के वज़ू से दूर कर सकते हैं। आप 5 वक़्त नमाज पढ़ना शुरू करें, नमाज जुमा पढ़नी शुरू करें, तो ये जो आपका जंग आलूदा दिल है ना, जो दिल आपका गुनाहों की स्याही से भरा हुआ है, तो आप नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस दिल से स्याही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और फिर एक वक्त आएगा, एक नुक्ता भी नहीं रहेगा, एक ब्लैक डॉट भी नहीं आपके दिल पर रहेगा। और फिर एक वक्त आएगा कि जो अल्लाह का नूर होगा, जो अल्लाह के ज़िक्र से जो दिल में एक अल्लाह का नूर भरता है, वो आपके दिल के अंदर एक ईमान की रोशनी आना शुरू हो जाएगी। और फिर उस ईमान की रोशनी में अल्लाह ताला आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करेगा, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करेगा, और आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब भी हो जाएंगे। तो चलें जी, हम अपनी वीडियो का अब आगाज़ करते हैं। ये मेरा अपना ही अंगूठा है। तो जनाब, ये फर्स्ट पोर बताता है विल पावर का, कि किसी भी काम का आप इरादा करें, 100% आप अपने काम को मुकम्मल करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। मैं जब तक अपना काम मुकम्मल करना ना लूँ, मुझे आराम नहीं आता। चाहे मुझे 18 घंटे क्यों ना काम करना पड़े, मैं अपना काम ज़रूर मुकम्मल करता हूँ, अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। और ये पहला जो पोर होता है ये विल पावर का बताता है। और सेकंड पोर जो होता है ये बताता है लॉजिक का, कि आपके अंदर सूझबूझ कितनी है, आप किस कदर प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है प्लानिंग के साथ ही गुजारी है। मुश्किलें बहुत देखी हैं, गुर्बत भी देखी है, स्ट्रगल भी देखी है, प्रॉब्लम भी देखे हैं, लेकिन बड़ी तरीके के साथ, बड़ी समझदारी के साथ मैं इन तमाम प्रॉब्लम से निकला हूँ, और अल्लाह का बड़ा करम है। अब यहाँ पे बनती है बुद्धाई। अगर आपके अंगूठे पे ये इस तरीके से आंख बने तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। आप बंदे का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये कैसा इंसान है।
تو شکر الحمدللہ یہ چیز بھی میرے اندر پائی جاتی ہے. میں بندے کے ساتھ 2 منٹ صرف مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے نا تو میں بندے کے بارے میں کافی حد تک 70 سے 80% تک جان لیتا ہوں. لیکن اگر مجھے 20 منٹ 25 منٹ بات کرنے کا موقع مل جائے پھر تو میں بالکل اس کے بارے میں 100% جو بھی رائے قائم کروں گا وہ 100% ہوگی اور بڑی ایکوریٹ ہوگی. جس بندے کو میرا دل کہہ دینا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے تو شکر الحمدللہ میرا آج تک اندازہ غلط نہیں ہوا, وہ بندہ 2 نمبر ہی ثابت ہوتا ہے. اور میں اپنی اسی اچھی کوالٹی کی وجہ سے, یہ کوالٹی جو بھی اچھائیاں ہوتی ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے جس نے مجھے 6 سینس بھی بڑی کمال کی دی, مجھے فیس ریڈنگ کی بڑی زبردست صلاحیتیں دی. تو شکر الحمدللہ میری فیس ریڈنگ بھی بڑی اچھی ہے. میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روحانیت, ایک اسپریچویلٹی بھی رکھی ہے. لیکن روحانیت اسپریچویلٹی جس لیول کی ہونی چاہیے کہ وہ میں بالکل اللہ کا ولی بن جاؤں یا میں بہت ہی زیادہ میں کوئی نیک آدمی ہوں, وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 5 وقت کا نمازی ہوں, نماز ضرور پڑھتا ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے نا میں بالکل ہی فقیر ہوں یا میں سادھو ہوں, وہ والی بات میرے اندر کوئی نہیں ہے. دنیا داری کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور مذہب کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اور باقی یہ جو فقیر اور سادھو لوگ بن جاتے ہیں اور بس ہر وقت اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں, تو وہ میرا اس طرح کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے میرا مائنڈ نہیں بنایا. کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ٹیچنگ کا کام لینا تھا اور آج میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو اچھی چیزیں سکھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے, یہ میں نے اپنے پاک رب سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا ہی کام لے کہ میں تیرے لوگوں کے کام آ سکوں, میں ان کو دین بھی سکھا سکوں. اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے پڑھنا چاہے وہ بھی مجھ سے سیکھ سکتا ہے. شکر الحمدللہ 40 سال میں نے قرآن پاک پہ بھی ورک کیا ہوا ہے. آپ دین سیکھنا چاہیں, قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سیکھنا چاہیں, آپ کو جہاں سے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے, آپ مجھے اس حصے کی قرآن پاک کی تصویر مجھے بھیج دیں اس پیج کی, اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں سوال آئے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کروں گا. تو یہ چیز جناب, اچھا جی میری باتوں کا مائنڈ نہیں کرنا. آج چونکہ میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں, ساتھ ساتھ آپ کو علم پامسٹری بھی سکھا رہا ہوں, تو خدا را اگر میں کہیں پہ اپنے بارے میں کوئی تعریفی ہوتا ہے انسان کی اپنی تعریف اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا. لیکن اب جو میرے اندر بری چیزیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو اچھی ہوں گی وہ بھی بتاؤں گا. تو خدا را مجھے معاف کر دینا, یہ نہیں کہنا کہ میں شاید کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں اپنی تعریفیں کرنے کا. ہاں, اپنی برائیاں جہاں تک مجھے نظر آئیں وہ میں کھل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز بری بھی ہوتی ہے. چلیں جی, مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو ہتھیلی کی شیپ کی بات کر لیں. اسکوائر ہتھیلی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ محنتی ہوتے ہیں, سٹرگل کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو زندگی کی لکیر ہے یہ لائف لائن ہے, بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, 70-80 تک تو زندگی جا سکتی ہے. تو زیادہ لمبی زندگی کی خواہش بھی کوئی نہیں ہے. بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جتنی بھی زندگی دے نا وہ صحت والی اور اچھی زندگی دے. بس یہ ہر انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو, بس چلتے پھرتے انسان کی ڈیتھ ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے. تو زندگی آپ کے سامنے ہی ہے. جب آپ کی زندگی کی لائن میں اس طریقے سے شروع میں ڈاٹ ہوتے ہیں تو بچپن آپ کا بڑا تکلیفوں میں گزرتا ہے, غربت میں گزرتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بچپن میں غربت بھی دیکھی ہے, پرابلم بھی دیکھی ہے, سٹرگل بھی بہت دیکھی ہے. اور تقریباً 22 سال کی عمر میں جا کے نا میں نے یہاں سے زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر الگ ہوتی ہے. یہاں تک انسان جہاں پر زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی, آپ کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, آپ اپنا کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر پاتے. لیکن شکر الحمدللہ 20-22 سال کی عمر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا تھا اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تھا. اور یہاں سے میری زندگی بہترین شروع ہوتی ہے. یعنی کہ 20-22 سال کی عمر میں
میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا. پھر شکر الحمدللہ تقریباً 23-24 سال کی عمر میں مجھے گورنمنٹ جاب بھی مل گئی, اور پی او ایف واکینڈ وہاں پہ ایز سپروائزر میں وہاں پہ جاب کر کے آیا ہوں. تقریباً 4 سال جاب کی تھی, لیکن جاب کرنا کوئی میرے مزاج کا حصہ نہیں تھا, اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی. اب جناب بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی کی لکیر اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوں, باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتا ہوں. کوئی بھی ٹینشن آ جائے, پریشانی آ جائے, میرے دل و دماغ سے اتنی جلدی نکلتی نہیں ہے. میں ٹینشن بہت لیتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں باتوں کو فیل بھی بہت زیادہ کرتا ہوں. اور میں نہ صرف باتوں کو فیل کرتا ہوں, میں بلکہ دوسرے بندے کو بھی بہت زیادہ ریڈ کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, اور یہ کس کیٹاگری کا انسان ہے, یہ کدھر سے بات کر رہا ہے, یہ کوئی طنز تو نہیں مجھ پر کر رہا, کوئی بری بات تو نہیں بول رہا, یہ مجھے کوئی ٹوک, جسے پنجابی میں کہتے ہیں طنز کرنا یا ٹوک مارنا, یہ ان کے اس طرح کی کوئی تو حرکت نہیں کر رہا, طنز تو نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں بھی میں ضرور دیکھتا ہوں. یہ سینسٹیوٹی کا بتاتی ہے جب زندگی کی لکیر اور برین لائن آپس میں جڑی ہوئی ہو. اور ہاں, بچپن میں مجھے نمونیا, سخت بخار رہا ہے. بچپن سے لے کے 5 سال کی عمر تک بڑے ٹیکے لگے ہیں مجھے, بہت زیادہ نمونیے کے, بخار ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو بچپن میں یہ آپ کی ہیلتھ خراب ہونے کا بھی یہ سائن ہوتا ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. یہ تو آج میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے. ریئل پامسٹری, ریئل ہاتھ پہ, میرے اپنے ہاتھ پہ میں پامسٹری آپ کو سکھا رہا ہوں, اور یہ 100% پیٹنٹ بات ہے. کسی بھی آپ لے کے آنے نا کہ آپ 10,000 30,000 کی بھی کوئی کتاب خرید لیں پامسٹری کی, اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ باتیں اتنی پرفیکٹ نہ ہوں جتنی آج میں آپ کو پرفیکٹ باتیں بتاؤں گا پامسٹری سے ریلیٹڈ. وہ بالکل پرفیکٹ آپ کو نظر آئیں گی. اگر آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ بہت اچھا ہو یہ والا, تو یہ آپ کو نالج بھی دیتا ہے, اسپرچویلٹی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. آپ کے پاس دین کا نالج بھی ہوتا ہے, دنیا کا نالج بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اگر اس طریقے سے فش کا سائن بنے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ترقی بھی دیتا ہے, اسپرچویلٹی بھی ہوتی ہے. یہ رنگ آف سولمن بن رہا ہے, اس طریقے سے اگر رنگ بنتا ہے تو یہ آپ کے اندر روحانیت, اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے, اور زندگی میں آپ ترقی کرتے ہیں. اور یہ جو کھڑی لائن ہوتی ہے, یہ ارلی ایج میں ہی آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ آج کوئی چیز مس نہ ہو. یہاں پہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں, تو یہاں پہ تقریباً 3-4 لائنیں ادھر نظر آ رہی ہیں, اور یہاں پر بھی 3-4 ڈاٹ بن رہے ہیں. تو 4 بیٹے ہیں میرے, تو یہاں پر 4 لائنیں اور یہاں پر 4 ڈاٹ جو اگر بنتے ہیں تو وہ بیٹوں کے ہوتے ہیں. تو یہ 100% میرے ہاتھ میں بالکل ایکوریٹ آپ کو چیز مل جائے گی. اس کے علاوہ 2-3 دفعہ میں مرتے مرتے بچا ہوں, حادثہ ہوتے ہوتے بڑا زبردست حادثہ ہوا تھا, لیکن شکر الحمدللہ اس میں جان بچ گئی. تو اگر آپ کی زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ والی لائن موجود ہو نا, یہ والی, تو آپ مرتے مرتے بھی بچ سکتے ہیں. یہ آپ کو آپ کی جان بچا لیتی ہے, اتنی زبردست یہ گارڈین اینجل لائن ہوتی ہے. اور اگر یہ آپ کے پاس خوبصورت لائن ہو تو آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر بھی ملتا ہے, شادی بھی نہیں آپ کی ٹوٹتی, شادی بھی آپ کی کامیاب رہتی ہے, آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر ملتا ہے. اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے بھی دیے ہوئے ہیں, اچھی بیوی بھی دی ہوئی ہے, اور میں ایک بڑی زبردست مزے کی لائف گزار رہا ہوں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ میری پہلے برین لائن کو میرا خیال ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ برین لائن ہے. برین لائن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی لمبی ہو نا, اس کو اتنا اچھا مانا گیا. اب برین لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ ٹرائی اینگل بتاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے نالج سے, اپنے وزڈم سے, جو بھی اس کے پاس نالج ہوگا اس سے یہ ترقی کرے گا. تو بالکل شکر الحمدللہ, نالج ہر وقت علم ہی سیکھا ہے, ہر وقت بکس ہی پڑھی ہیں, اور ہر وقت میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں. تو یہ چیز جب آپ کی برین لائن پہ یہ والا اتنا بڑا ٹرائی اینگل آپ کے پاس ہوگا دماغ کی لکیر پہ اس طریقے سے, تو یہ آپ کو نالج سکھائے گا, نالج آئے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور اس نالج کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی. اب جو زندگی میں مشکلات دیکھی ہیں بھائی, 30-35 سال کی عمر تک تو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے. یہ اس طریقے سے دیکھیں, یہ کٹ ہے, تو ان کٹس کا مطلب یہی ہے کہ پرابلم دیکھی ہے. اور یہ لائن جو ہے بزنس کی لکیر ہے, اور یہ منی ٹرائی اینگل بنا رہی ہے. تو بالکل روپیہ پیسہ, بینک بیلنس بھی بنے گا, شکر الحمدللہ, بہت اللہ کا کرم ہے, بینک بیلنس بھی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور یہاں پہ یہ منی ٹرائی اینگل میں نے آپ کو بتایا کہ میرا یہ منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے,
اس طریقے سے، اور یہ شہرت کی لائن بھی یہاں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ قسمت کی لائن بھی آپ کے سامنے یوں بڑے مزے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بزنس کی لائن ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ والا منی ٹرائی اینگل بھی ہو، آپ کے پاس یہ شہرت کی لائن بھی ہو، قسمت کی لائن بھی آپ کی اچھی ہو، تو آپ کے پاس بینک بیلنس بھی بناتے ہیں، پراپرٹی بھی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے۔ جوپیٹر فنگر جب آپ کی اچھی لینتھ میں ہوتی ہے تو یہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتی ہے، دین اور دنیا کا نالج ہوتا ہے۔ مرکری فنگر جب سیٹرن فنگر جب آپ کی لمبی ہوتی ہے تو آپ بڑی زبردست، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سن فنگر ہوتی ہے، یہ اچھی لینتھ میں ہو تو آپ کریٹیو بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے۔ مرکری فنگر تھوڑی سی یہاں تک بڑی مشکل تک پہنچتی ہے، تو یہ تھوڑے سے کانفیڈنس کی کمی کا بتاتی ہے، تو بالکل تھوڑا سا میرا کانفیڈنس میں کمی پائی جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ لوگ ہوں نا تو وہاں پر بولنے میں تھوڑی سی بندے کے اندر جھجک آ ہی جاتی ہے، تو اب شکر الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جھجک کافی حد تک ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جب مرکری فنگر آپ کی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے نا، جتنی یہ چھوٹی ہوتی چلی جائے گی اتنی آپ کے اندر جھجک بڑھنا شروع ہو جائے گی، اتنی آپ اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے سامنے آپ بول نہیں پاتے، اور ہر بندے کے ساتھ آپ دوستی بھی نہیں کرتے۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مون کا ایریا ہے، تو پاکستان کے اندر تو میں نے ٹریولنگ کی ہے اور بیرون ملک کبھی جانے کا موقع نہیں ملا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے یہاں پر کچھ سفر کی لائنیں نظر آ رہی ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حج کرنے کا میرا پلان ہے جلدی، تو سفر میرا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہاں پہ اگر کچھ اور دیکھا جائے تو اس کو مزید میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاتا ہوں۔ اب جو میری زندگی میں زیادہ بہتری آئی ہے نا، وہ آئی ہے جی تقریباً 35 سے 40 سال کی ایج میں۔ تو یہ قسمت کی لکیر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جا کے یہ 2 شاخہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے جا کے 2 شاخہ ہوتی ہے یا 3 شاخہ ہوتی ہے تو آپ کو 2-3 جگہ سے انکم آتی ہے، تو بالکل اس وقت مجھے 2 یا 3 جگہ سے انکم آ رہی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر۔ آپ دیکھ لیں اگر آپ کی قسمت کی لکیر اس طریقے سے آپ کی 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سن لائن بھی دی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا، اور آپ زندگی میں ترقی بھی کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ یہاں پر اس طریقے سے منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، یہ والا اس طریقے سے، تو پھر آپ بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا۔ اور یہ اگر آپ کے پاس ڈبل اس طریقے سے منی ٹرائی اینگل بنے تو مزید آپ کے پاس دولت آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لائن ہے یہ بزنس کی لائن ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ جو کھڑی لائنیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسا بندہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے، اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور بزنس کے لحاظ سے بھی اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے۔ اب جناب رائٹ ہینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ لیں، جب آپ کو یہاں پر یہ کھڑی لائنیں اس طریقے سے ملیں جوپیٹر پہ، تو زندگی میں آپ کو کوئی مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس اس طریقے سے یوں والا ایک فلیگ کا سائن بن جائے، ایک کھڑی لائن، اور پھر یہ آپ کو اسکوائر کا سائن ملے، تو یہ بھی پراپرٹی بھی دیتا ہے آپ کو، زمین جائیداد آپ کے پاس اچھی خاصی ہوتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ میں جاٹ فیملی سے ہوں، ہم جٹ چودھری ہیں، تو چودھریوں کے پاس زمینیں ہی ہوتی ہیں، ہم جاٹ لوگوں کے پاس اور کیا ہوتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ زمینیں بھی ہیں، اپنا گھر بھی ہے، اور بینک بیلنس بھی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اگر آپ کو یہاں پہ کھڑی لائنیں ملتی ہیں اس طریقے سے، اور یہاں پر آپ کو اسکوائر کا سائن بھی ملتا ہے، تو آپ کا اچھا خاصا مطلب آپ کا اپنا گھر بھی ہوگا، اور آپ صاحب جائیداد بھی ہوں گے، زمین جائیداد آپ کے پاس ہوتی ہے اگر آپ کے جوپیٹر ماؤنٹ پر یہ اسکوائر کا سائن ہے، اور آپ کو یہاں پر کھڑی لائنیں بھی نظر آتی ہیں، تو یہ آپ کو نیم فیم بھی ملتا ہے، روپیہ پیسہ بھی ملتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کا جو سائن ہے اس طریقے سے سائن بنے تو یہ آپ کے اندر روحانیت، اسپریچویلٹی بھی کچھ نہ کچھ پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن یہاں تک ہے، یہاں تک یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں سے دیکھیں پھر گارڈین اینجل لائن شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آگے چل کے زندگی پھر بھی چلے گی، تقریباً 70 تک چلی جائے یا 80 تک چلی جائے، چلے گی جتنی اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، عزت والی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ جو ٹیپو سلطان نے بات کی تھی نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یار زندگی جتنی بھی ہو نا وہ شیر کی طرح گزرے،
बुज़दिलों की तरह ना गुजरे, गिदड़ों वाली ना गुजरे और अच्छी गुजरे। तो मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ मांगी है कि या अल्लाह जब भी मौत आए ना तो सेहतमंद हूँ मैं, तंदुरुस्ती में, और चलते फिरते अगर डेथ हो तो फिर क्या ही बात है, मज़े की चीज़ है ये। इनके मोहताजी में ना हो, बीमारी में और मोहताजी में ना हो। तो बस यही अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके यहाँ पे डॉट बन रहे हैं इस तरीके से, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, तो ये तकरीबन 3-4 डॉट बन रहे हैं, तो 4 मेरे बेटे हैं। और यहाँ पर आप खड़ी लाइनें भी चेक कर लें तो ये भी आपको तकरीबन 3 से 4 मिल ही जाएंगी, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो ये 4-5 ये भी बन जाती हैं। तो ये औलाद की लाइनें आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत बारीकी से नोट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक क्रॉस का साइन भी मिलेगा। अगर ये इस जगह पे आपको क्रॉस का साइन मिलता है ना, इस जगह पे जुपिटर के इस किनारे पे, तो ऐसे लोगों की अपनी मर्जी की शादी होती है, लव मैरिज करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मर्जी की शादी की हुई है और अपनी फैमिली में की हुई है। तो पसंद की शादी भी है और अल्लाह का बड़ा करम है। अगर यहाँ पे आपके भी अगर क्रॉस बन रहे तो आपकी भी पसंद की शादी हो सकती है और शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब भी आपकी होगी। ठीक है जनाब, ये लव मैरिज वाले भी थोड़े से खुश हो जाए ना कि आपके हाथ में लव मैरिज का साइन कौन से होते हैं। तो लव मैरिज के साइन आपके ये हैं कि यहाँ पे आपका क्रॉस बनता हो, आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त हो, ब्रेन लाइन आपकी यूं हो, दिल की लाइन आपकी इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुँचती हो, और आपके पास सन लाइन हो, शोहरत की लाइन भी हो, यहाँ पर आपका मरकरी मनी ट्राइंगल भी बन रहा हो। तो बस आपके पास अगर ये वाले सारे साइन मौजूद है ना, यहाँ पे इस तरीके से अगर ट्राइंगल बन रहा है, शादी की लाइन बड़ी साफ और क्लियर है, तो 100% आपकी लव मैरिज हो जाएगी। मेरी तो हो चुकी है। बाकी अगर आपके हाथ में भी सेम मेरे हाथ वाली ये लाइनें मौजूद हैं तो आप इनको देख लें, बेशक स्क्रीन शॉट ले लें, इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। तो जो लोग भी लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो उनकी लव मैरिज 100% हो जाएगी और उनकी शादी भी कामयाब होगी। क्योंकि शादी आपकी तब टूटती है जब आपकी ये लक लाइन जो है ना ये टूट रही हो। अगर लड़कियों के हाथ में या किसी मर्द के हाथ में ये किस्मत की लकीर टूट टूट के चले तो फिर आपकी 2 या 3 शादियां होती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, मेरी एक ही किस्मत की लकीर है और अल्लाह ताला ने अच्छी किस्मत की लकीर दी है। और साथ आप इसके देखें तो ये शोहरत की लाइन, बल्कि किस्मत की आप डबल लकीर भी इसको कह सकते हैं, और ये शोहरत की लाइन यहाँ से इस तरीके से निकल रही है। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और यहाँ पर भी ये जो किस्मत की लकीर है ऊपर जाके 2 शाखा 3 शाखा हो रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके ओल्ड एज में इंसान को रुपया पैसा भी मिलता है, 2 या 3 जगह से इनकम भी आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा कितना खूबसूरत मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। जब आपके पास इतना बड़ा मनी ट्राइंगल भी बने, ये वाला ट्राइंगल भी बने, इस चीज़ को भी आप समझ लें, और आपका ये छोटा मनी ट्राइंगल भी बने, 2 मनी ट्राइंगल आपके बड़े बनने चाहिए। एक आपका ये मनी ट्राइंगल बनना चाहिए और दूसरा आपका ये बड़ा मनी ट्राइंगल बनना चाहिए। तो अगर आपके पास ये 2 बड़े मनी ट्राइंगल हैं, आपके पास ये शोहरत की लाइन भी है, किस्मत की लाइन भी आपकी डबल ट्रिपल है, 3 शाखा हो रही है, यहाँ पे आपका स्क्वायर का साइन भी बन रहा है और क्रॉस का साइन भी बन रहा है। तो ज़िंदगी की लाइन आपकी बड़ी बेहतरीन है, दिमाग की लाइन आपकी ज़बरदस्त है। तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें आपको मिलेंगी। बचपन भी ठीक ही गुजरेगा, जवानी भी आपकी ज़बरदस्त होगी, इज़्ज़त वाली होगी, रुपया पैसा आपके पास आएगा, और बुढ़ापा तो आपका बड़ा ही शानदार होता है जब आपके पास ये वाली लाइनें हो। यानी कि आपके पास शोहरत की लाइन भी 2 शाखा हो, किस्मत की लाइन से भी आगे 3 शाखें निकल रही हों, तो ये आपको बेतहाशा दौलत भी देती हैं, रुपया पैसा भी देती हैं, और ये जो मनी ट्राइंगल है ये आपको करोड़पति बना देता है। तो भाई अल्लाह का करम है मुझ पर, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल बनाया हुआ है, लखपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो फ्रेंड्स अब शादी की लाइंस की बात कर ली जाए, क्या ख्याल है? शादी की लाइन ये पहले एक कहीं पे मंगनी हुई, वो ख़त्म हो गई, और यहाँ पे फिर मेरी जहाँ पे मेरा एक्चुअल दिल था वहाँ पे मेरी शादी हो गई। तो ये लव मैरिज की बेहतरीन लाइन है, कामयाब शादी की ये बेहतरीन लाइन आप देख सकते हैं। शुरू में ये थोड़ी सी 2 शाखा भी है पीछे से, और ये कितनी खूबसूरत। ये अगर आपके पास शादी की लाइन है तो 100% आपकी लव मैरिज होगी और आपकी कामयाब शादी होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहली जो भी रिलेशन बनेगा या मंगनी होगी वो ब्रेक होगी, टूट गई,
اور یہ کامیاب شادی کی لائن، کامیاب لو میرج کی لائن. ٹھیک ہے جی. تو فرینڈز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے دل سے سوری کرتا ہوں، کیونکہ آج میں اپنا ہاتھ ہی ڈسکس کر رہا تھا، آپ سے اپنی لائف ہی شیئر کر رہا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر کچھ برا لگا تو وہ میں نے آپ سے سوری کر لی ہے کہ برائے مہربانی میری کوئی بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ خدا را آپ نے مجھے معاف کر دینے. میں نے صرف آپ کو آج پامسٹری سکھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو کچھ اچھا لگے، کچھ آپ نے مجھے سیکھا ہے، تو آپ کمنٹس میں ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پامسٹری سکھاؤں، اتنا زبردست آپ کو پامسٹ بناؤں نا کہ آپ کسی کو جو بات بھی بتا دیں وہ پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے، یعنی کہ اتنی آپ پرفیکٹ اور ایکوریٹ بات بتائیں، کوئی آپ کو آپ کی بات کو رد نہ کر سکے. تو باقی اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.